جیسے یہ وہ لکھ رہا تھا عالم، وہاں ایک شعر بھی آ گیا، جیسے آغا یاسر شاعر ہیں مثلا، کوئی بندہ کلام مثلا آ گئے وضعیت کوئی کتاب لکھ رہا ہو، آغا یاسر آگے مثلا کیا لکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں حضرت عباس کے موضوع پہ کتاب لکھ رہا ہوں، کہا کہ ایک شعر میرا بھی لکھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا لکھا؟ میں نے حضرت عباس کا یہ نام پہ گفتگو کر رہا ہوں، عین سے علیم لکھا، عباس سے بصیر لکھا، الف سے عامر لکھا، سین سے سیر لکھا۔ کہا کہ اگر ناراض نہ ہو تو میں بھی اسی 4 حرفوں پہ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے، یہ نہیں آ رہی، میں بیان کریں میں آپ کے نام کا لکھ دوں گا۔ اس نے کہا کہ میں یہی کہنا چاہتا ہوں، بالعین اقص المرتضی، پہلا جملہ کہا، وہ باتیں ہیں کہ دوسرا ہوا بالالف امن حرم، بالباء قرآن الوفا، بالسین سر الکبریا۔ فرماتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عباس کیا ہے، علیم ہے عین سے، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ بالعین صلوات پڑھ دیں نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری، محمد آل محمد صلی اللہ توجہ ہے کہ بات کو ادامہ دیا جائے، ایسی خرابی شرابی ہوتی رہتی ہے انشاءاللہ۔ بات ہے کہ بالعین اقص المرتضی، مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ عباس کی عین یہ بتا رہی ہے کہ عباس مرتضی کا عکس ہے، بالباء قرآن الوفا، عباس قرآن وفا ہے، با بتا رہی ہے۔ جب یہ جملہ کہا تو وہ عالم رک گیا، کہا 1 منٹ رک جائیں، میں بھی حاشیہ لگانا چاہتا ہوں۔ میں کیا لگانا چاہتے ہیں؟ میں کہ ایک ہے ہدایت کا قرآن، ایک ہے یہ ہے وفا کا قرآن، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں فرق یہ ہے کہ ہدایت کا وہ قرآن ہے جس کو علی نے نازل ہونے سے پہلے مولا رسول کریم کے ہاتھوں پہ تلاوت کی تھی، لیکن وفا کا قرآن وہ ہے جس کو پیدا ہونے سے پہلے کئی بار بطول نے تلاوت کی ہے۔ اس لیے کہ یہ کہتی ہے، بی بی فخر سے کہتی ہے میرا بیٹا ہے، اس لیے فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ وہی واقعہ ملتا ہے کہ ایک عالم آیا اور بی بی حضرت عباس کی زری پہ آیا، حضرت عباس کی زیارت نہیں پڑی، فقط امام حسین کی زیارت پڑھ کے چلا گیا۔ جب رات کو سویا تو بی بی نے فرمایا کہ میرے بیٹے کی زیارت کیوں نہیں کی؟ میرے پاس وقت نہیں تھا، میں حسین کی کہیے، کہا کہ حسین رسول کا بیٹا ہے، میرے بیٹے کا نام عباس ہے، اس لیے فخر سے کہتی تھی۔ وہ شاعر کا تخیل بھی سنیں، فرماتے ہیں کہ بالسین سر الکبریا، وہ فرماتے ہیں کہ آپ پہلے تو کہہ چکے ہیں کہ مرتضیٰ ہے خدا کا راز، اور مرتضیٰ کے راز کا نام ہے عباس، پھر میں یوں سمجھا ہوں کہ عباس بھی خدا کا راز ہے۔ یہ 2 شعر ہو گئے، اگر آپ کی اجازت ہو تو اسی نام پہ 2 اور شعر پڑھ دوں، ایک صلوات پڑھ دیں آل محمد کی ذات۔ شاعر کہتا ہے کہ العین علمہ بالحاجات وحل المشکلات، والباء بسط عطائہ فی البریات، والالف امرهم نافذ فی الارض والسماوات، والسین سیادتہ علی الکائنات۔ فرماتے ہیں عباس کے نام کی عین یہ بتا رہی ہے عباس کو پوری کائنات کے حاجتوں کا علم بھی ہے اور مشکلات کو حل کرنے کے طریقوں کا علم بھی ہے۔ ابھی باسط آپ جانتے ہو، خدا کا نام بھی باسط ہے، یعنی پھیلانے والا۔ فرماتی ہیں یہی جملہ کو یاد رکھنا اور اس ذہن میں رکھنا، باسط۔ فرماتی ہیں والباء بسط عطائہ فی البریات، عباس کے نام کی با بتاتی ہے کہ عباس کی عطا کا دسترخوان پوری مخلوق خدا میں پھیلا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں کہ والالف، الف سے کیا مراد؟ فرماتے ہیں عباس کی الف سے یہ مراد ہے، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ عباس کا امر زمین والوں پہ بھی نافذ ہوتا ہے، آسمان والوں پہ بھی نافذ ہوتا ہے۔ یہ ہیں عباس، عجیب جملے ہیں۔ سین سے فرماتے ہیں، سین سے عباس کی پوری کائنات میں سیادت حاصل ہے عباس کو۔ ابھی یہی 2 لفظ ابھی اسی نام پہ اور شعر، اس شعر پہ ایک شرط ہے میری، اپنے سارے شعراء بیٹھے ہیں، بزرگان بیٹھے ہیں، لیکن عباس کے نام کو ذرا ذہن میں لکھنا۔ کیسے لکھتے ہیں؟ اشارہ ذرا سمجھیں گے تو پھر انشاءاللہ لطف آئے گا۔
عین ایسے ہوتی ہے، عین بے الف سین، ٹھیک ہے۔ اور اس سن فرماتے ہیں کہ العین احاطۃ یدیہ المقطوعتین حول الکونین، فرماتے ہیں والباء برکتہ المفوسۃ من الثقلین، فرماتے ہیں والالف رایتہ المنشورۃ فی الخافقین والسین سر عشقہ کالرسول اللہ للحسین۔ فرماتے ہیں یہی جملہ سن عباس کی عین کیسے ہوتی ہے؟ ایسے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں عباس کے نام کی عین یوں بتاتی ہے، یوں لگتی ہے جیسے عباس نے اپنے کٹے ہوئے دونوں ہاتھوں میں پوری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں اس کے بعد باز یہ بتاتی ہے عباس کی کہ عباس نے جو برکت حاصل کی ہے ثقلین سے، ثقلین سے مراد ہے کہ کتاب اور اطرا سے، جو قرآن اور اطرا سے عباس نے برکت حاصل کی ہے اس پہ بادلات کر رہی ہے۔ اور اس الف کو یاد رکھنا، الف سیدھا لکھا جاتا ہے، سیدھا۔ بات ہے عباس کے نام کی الف دلیل ہے کہ پوری کائنات میں عباس کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اور سین یہ بتاتی ہے کہ جس طرح حسین کے ساتھ رسول کو عشق تھا اور اسی طرح مولا عباس کو بھی حسین کے ساتھ عشق تھا۔ یہ فقط نام ہے، اسی نام پہ کچھ جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک شعر پڑھا تھا مولا علی نے خیبر میں، انا الذی سمتنی امی حیدرا زرغام عاجم ولیس کسورا، لیکن یہ ہماری اردو زبان کی تنگی ہے کہ وہ حیدر کو بھی شعر ترجمہ کرتے ہیں، زرغام کو بھی شعر کرتے ہیں، لائس کو بھی شعر کرتے ہیں، کسور کو بھی شعر کرتے ہیں، لیکن جو عربی کے لغت ہیں وہ ایسا ترجمہ نہیں کرتے۔ وہ فرماتے ہیں زرغام کے اسی شعر کی تفسیر ہوتا ہے، حیدر کس شعر کو کہتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ شعر علماء نے لکھا ہے اس کا تفسیر لغت میں، وہ فرماتے ہیں کہ حیدر اس شعر کو کہتے ہیں جو بلندی سے پہاڑ سے جب نیچے اتر رہا ہو، انسان اگر دیکھ رہا ہو کہ اس کی جتنی ہیبت نظر آتی ہے اس وقت عربی میں حیدر شعر کہلاتا ہے، پہلا جملہ۔ اور دوسرا اس کے بعد کیا فرماتے ہیں کہ زرغام کب کہلاتا ہے شعر؟ زرغام اس وقت شعر کہلاتا ہے کہ جب وہ جنگل میں گھنی جگہ کو اپنی رہائش کے لیے مختص کر لیتا ہے اور وہاں کوئی حیوان بھٹک بھی نہیں سکتا، جب وہ ان حیوانوں کو دوڑا رہا ہوتا ہے اپنی آواز کے ذریعے، اس وقت عربی زبان میں شعر زرغام کہلاتا ہے۔ یہ سارے مولا نے اپنے نام استعمال کیے ہیں۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لیس کب کہتے ہیں؟ مطلب لیس اس وقت شیر کو کہتے ہیں جب وہ اپنے شکار کو گرا کر اس سے پار چھین رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، اگر وہاں انسان بھی دیکھ رہا ہو تو وہاں بھی اس کو موت کی کبداری ہو جاتی ہے، اس وقت عربی زبان میں شیر لیس کہلاتا ہے۔ اور کسبہ کب کہلاتا ہے؟ اس لیے علماء نے کہا ہے کہ اس وقت کہلاتا ہے جب شیر تنہا اکیلا شیر وہ ہزاروں جانوں کو اور سارے ریوڑوں کو بھگا رہا ہوتا ہے، اکیلا تنہا شیر، اس وقت کسبہ کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ آپ نے چار حالتیں سن لی شیر کی، اب ذرا سنیں عباس کی شیر کو کہتے ہیں، جس لیے میں نے یہ محنت کی ہے آپ کو حوالے کرنے کے لیے۔ علماء فرماتے ہیں عباس اسم هو الاسد مہاب منہ الاسود، عباس اس شیر کو کہتی ہیں جس کے سامنے ہر قسم کا شیر خوف کھائے۔ یہ الف لام لگی ہوئی ہے اسود پر، یہ استغراق کی ہے، جنس کی ہے، بزرگ علماء بیٹھی ہیں، اس میں ہر قسم کا شیر ہے۔ عباس کے سامنے ہر قسم کا شیر کیا ہے؟ خوف کھاتا ہے۔ یہ ہے عباس کے فقط نام کی جو میں تھوڑی سی تشریح کی ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ زیادہ نہیں کیونکہ وقت بہت قدیم رہ گیا ہے، اور اس لیے ایک صلوات پڑھ دے علی محمد پہ۔ عباس کی فصاحت و بلاغت کو بتانے کے لیے دو جملے دوسرے امام کے بیان کرنا چاہتا ہوں، پھر لطف آئے گا کہ عباس کی بلاغت کیا ہے۔ امام حسن جب معاویہ کے دربار میں پہنچے صلح کے لیے تو وہاں انہوں نے کہا کہ ذرا اپنا تعارف کو تھوڑا سا فضائل بھی پڑھیے، اپنے آل محمد، اپنے نانا اور بابا کے فضائل پڑھی۔ تو وہاں انہوں نے فرمایا یا اخل الشام واللہ الذی لا الہ الا هو لو كنت على هذا مقام ہونا فہونا ما اطعنا اللہ من فضلہ لم اوصى، اس جملے پہ۔ اور فرماتے ہیں کہ پہلا جملہ امام کا یہ ہے، فرماتے ہیں مجھے قسم ہے شام والوں اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں یہاں منبر پہ کھڑا ہو جاؤں ایک لحظہ نہیں سالوں سال کھڑا رہوں، اپنے بابے کے فضائل پڑھتا رہوں، ختم نہیں ہوں گے۔
آپ ذرا سمجھیں، مولا علی کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ گھوڑے پہ سوار ہوتے ہوئے قرآن کو ختم کر لیتے تھے، اور امام حسن کے بارے میں ہے کہ ان کے منہ میں مولا علی کی زبان تھی، حجت خدا تھی۔ آپ ذرا بتائیں وہ ایک سیکنڈ میں کتنے پڑھے گا فضائل، وہ سالوں میں کتنے پڑھے گا، وہ گھنٹوں میں کتنے پڑھے گا، وہ صدیوں میں کتنے پڑھے گا؟ یہ بھی ختم نہیں ہوں گے آل محمد کے فضائل۔ ایک سوال پڑھ دیں آل محمد کی سر، اور ایک جملے کا ترجمہ میں خود کروں گا، شاید اس طرح درست بھی نہ ہو لیکن میری الفاظ ہی ہوگی، میں پہلے کہہ رہا ہوں۔ ماتا ایک بندہ معاویہ کا کھڑا ہو گیا، وہ کہنے لگا کہ معاویہ کا باپ ایسا تھا ایسا تھا، جیسے اس نے کہا تو مولا کو چلا لیا، کہا کہ معاویہ تو یہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا باپ ایسا تھا، ذرا سن مجھ سے سن میں کون ہوں۔ فرمایا کہ میں اس پورے تیرے دربار میں اپنے باپ آدم سے لے کر اپنے باپ علی تک ساروں کا شجرہ بتاتا ہوں، اپنی ماں حوا سے لے کر اپنی ماں زہرا تک کردار بتاتا ہوں۔ اس پورے بھرے دربار میں اگر تو مرد ہے غیرت ہے تو اپنا شجرہ مجھے کان میں بتا دے۔